ویلکم بیک ناظرین. مفتی طارق مسعود صاحب کا ہم یہ کلپ دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر مولانا کوکب نورانی سے میں سوال پوچھوں گا. جی. قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا لازم ہے یا خود رکھ سکتے ہیں؟ 3 حصے کرنا لازم نہیں ہے. 1/3 حصہ بہتر ہے کہ غریبوں میں تقسیم کر دیں. لیکن اگر آپ خود غریب ہیں یا آپ کا خاندان, جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں, بڑا ہے, تو پھر مستحب یہی ہے کہ اپنے خاندان کو پہلے آپ ترجیح دیں ان کو, کیونکہ بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں غریب خاندان, فیملی بڑی ہے, وہ پورے سال ان کو پوری طرح سے گوشت کھانے کو نہیں ملتا. تو پھر فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایسا غریب خاندان جس کی فیملی بڑی ہو, اگر انہیں بقرعید میں قربانی کی ہے تو پھر اپنے بچوں ہی کو سارا گوشت کھلا دینا یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ان کا حق پہلے. ہاں, مالدار لوگ جو ہیں وہ 1/3 کوشش کریں, صدقہ کریں, کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, خود بھی کھاؤ اور غریب اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ. جی مولانا کوکب نورانی صاحب, آپ کا نقطہ نظر اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں. کیا 3 حصے کیے جانے چاہیے گوشت کے؟ رائے پیش کر کے کیوں مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ آپ سوال کیجئے, میں آپ کو شریعت کے مطابق جواب دوں گا. جی, میں کیا 3 حصے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جانے چاہیے اس پہ؟ جی آپ سن لیجئے, صحابہ کرام شروع میں جو 3 دن تھے ان 3 دنوں میں گوشت کا ختم کرنا ضروری تھا. ان 3 دنوں میں ہی ان کو گوشت پورا کھانا ہوتا تھا یا دینا ہوتا تھا. بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی, سارا سال غنی بھی رکھ سکتا ہے. غنی سے مراد وہ جس کو وسعت ہے وہ رکھنا چاہے برکت سمجھ کے, کہ یہ وہ جانور ہے جو اللہ کے لیے قربان ہوا ہے, وہ اس کو برکت والا گوشت سمجھ کے رکھنا چاہے بلا تکلف رکھ سکتا ہے. لیکن انسانی ہمدردی بھی ہمیں سکھائی گئی ہے. ایک زمانے میں گوشت 2.5 روپے کلو تھا, آج 2,500 تک بات پہنچی ہوئی ہے. تو میں اگر ان لوگوں کو بوٹیاں چند پہنچا دوں جنہیں سارا سال نہیں ملا ہے, تو یہ میرے لیے بھی خوشی کا باعث اور اجر کا باعث ہے. میں نے آپ کو بتایا نا, جب واجب ادا ہو گیا تو اب پورا گوشت چاہے میں خود رکھوں چاہے سارا بانٹ دوں, مجھے اختیار دیا گیا. تو آپ اپنے گھر کے لیے رکھیں, کوئی شرعی طور پر آپ پر کوئی لاگو نہیں ہے, لیکن مجھے اخلاقی انسانی ہمدردی کے طور پر یہ خیال رہتا ہے کہ میں دوسروں کو بھی شامل کر لوں. ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں جی, بچی کے سسرال میں ران بھیجنی ہے, بیٹے کے سسرال میں دستی بھیجنی ہے, ہم اس طرح پورا کرتے ہیں, یہ ہمارے ہاں چیزیں ہیں. ہمیں وہی 3 حصے کرنا بہتر بتایا گیا, کہ ایک گھر کے لیے, ایک رشتہ داروں دوستوں کے لیے, اور ایک غربا مساکین کے لیے. یہ بہتر بتایا گیا, لازمی نہیں ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں لازمی نہیں ہے, آپ سارا خود رکھنا چاہیں شوق سے رکھیں, برکت والا گوشت سمجھ کے رکھتے ہیں, سارا سال چلاتے ہیں, کوئی بات نہیں. مگر بہتر ہم نے آپ کو بتایا, ایک چیز بہتری کی طرف ہوتی ہے اور اس کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہو. وہ یہ دکھاوا اس میں بھی نہ ہو کہ میں تمہیں گوشت دے رہا ہوں, اور یہ بھی نہ ہو کہ جی آپ اس کو غریب کو صرف چھیچڑے دے دیں, کوئی بوٹی نہ دیں کھانے والی, وہ بھی نہ ہو. اگر 3 حصے کیے ہیں تو وہ بھی ڈھنگ سے ہوں. تو اگر کوشش کریں یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, نہیں کریں گے تو اسی طرح الجھتے رہیں گے. یہ سوال ہی جو آج پیدا ہو رہے ہیں یہ صرف اس لیے کہ ہمارے اندر ایمان کی وہ حرارت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. جی, علامہ امین شہیدی صاحب, آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ گوشت کے 3 حصے اس وجہ سے, ظاہری بات ہے مولانا صاحب نے بڑی وضاحت سے اس کا جواب دیا کہ آپ کے 3 حصے بہتر ہے بنانا, اور اس میں یہی کانسیپٹ ہے کہ آپ کسی غریب کو دیں تو ایسا گوشت نہ جا رہا ہو کہ جس میں چیچڑے ہیں, اپنے سسرال والوں کے لیے آپ نے ران نکال کے رکھی ہوئی ہے. اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے سر؟ جو کچھ کوکب نورانی صاحب نے کہا اس سے میں متفق ہوں مکمل طور پر. دیکھیے, قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کے خود لفظ کے اندر یہ معنی اور مفہوم پوشیدہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کا گلا گھونٹ کر دوسرے کو فائدہ پہنچائیں. یہ کیسی قربانی ہے جس میں آپ دوسروں کو نہ دیں اور اپنا فریج بنیں؟ قربانی تو یہ ہے کہ آپ وہ جو 3 حصے کرتے ہیں اس میں بھی کم سے کم اپنے لیے رکھیں, دوسروں کو زیادہ زیادہ کھلائیں. اپنے لیے اس لیے رکھیں کہ وہ برکت کا گوشت ہے, برکت کا جانور تھا. ورنہ اصل ہدف تو یہی ہے نا کہ آپ اپنی خواہش کی قربانی کریں.
میں نے ابتدا میں عرض لیکن کیا مولانا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ برکت کا گوشت آپ رکھنا چاہیں یا سارا رکھنا چاہیں تو کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے جو مستحب طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے غریب غربا کو کھلائیں. مستحب طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کے بعد دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کو دیں، چونکہ رشتہ داروں میں جو آپ کا تعلق ہے وہ صلہ رحم کا تعلق ہے. صلہ رحم اسی طرح سے انجام دیا جاتا ہے کہ تحائف پہنچا دیے گئے، مدد کر دی گئی، کوئی اس طرح کا کھانا بنا تو کھانا پہنچایا گیا، یا گوشت ہے تو گوشت پہنچایا گیا. اس طرح سے صلہ رحم کا یہ جو حکم ہے یہ زندہ رہتا ہے. اور فقراء کی مدد، اس میں بھی فلسفہ اور اس کی حکمت واضح ہے کہ ان فقراء کو سارا سال گوشت نہیں ملتا، اس لیے قربانی کے موقع پر وہ اس خوشی میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. اور آپ کے اپنے گھر میں اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ برکت کا گوشت ہے، اس لیے اس سے آپ کے گھر میں برکت ہوگی، اور آپ کے بچوں کے پیٹ میں جو گوشت کا لقمہ جائے گا اس سے اس کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوگی. لہٰذا یہ سارے مستحب اعمال ہیں. چونکہ مستحب اعمال ہیں اس کی بہتر یہی ہے کہ اس طرح سے اس کو انجام دیا جائے. ٹھیک. مفتی صاحب ایک اور سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے کیا ہم قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ بھی ہے کہ بڑی جلدی جلدی سے فارغ ہو جاؤ، پورا دن عید میں پھر لوگ ملنے آئیں گے، ان کو گوشت دینا ہے، تو کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس پر میں بڑی جو ہے نا وہ تفصیل سے بات کر سکتا ہوں، لیکن شاید ٹائم آپ کے پاس نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے اہل ایمان تم اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی مت کرو. اس آیہ مبارکہ کا نزول ہی اس بنیاد پر ہوا کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی سے پہلے جو ہے وہ قربانی کر دی تھی نماز سے پہلے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر نماز عید پڑھی جا رہی ہے اور نماز عید سے پہلے اگر کسی نے قربانی کی ہے تو وہ اس نے صرف ایک جانور ذبح کیا ہے اور گوشت جو ہے وہ اس نے اس سے لیا ہے، قربانی کا ثواب اسے نہیں ملے گا. اگر کوئی شخص قربانی کی نیت کر رہا ہے تو پھر پہلے اس کو نماز عید ادا کرنی چاہیے گی، اور اس کے بعد جو ہے اسے چاہیے کہ وہ یعنی اپنے جانور کو ذبح کرے، تو تب اس کی قربانی جو ہے وہ قبول ہوگی، وگرنہ نماز سے پہلے کوئی قربانی نہیں ہے. مولانا صاحب کیا اس میں نقطہ نظر ہے کسی غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ جناب غیر مسلم کئی طرح کے ہیں، ایک جو ہیں کافر ہیں، ایک جو ہیں وہ مشرک ہیں. اگر آپ کا کوئی پڑوسی یا ہو سکتا ہے رشتہ دار بھی ہو کسی طرح، تو اگر آپ وہ بے قدری نہ کرے اور کوئی اس کا غلط استعمال یا اس کا وہ توہین نہ کرے، تو آپ تالیف قلبی اس کا دل جیتنے کے لیے دے سکتے ہیں. بہتر ہے مسلمانوں کو دیں، لیکن اگر کوئی ایسا ہو اور وہ مستحق ہو تو دیں، ورنہ صرف وہ یہ نہیں کہ رشتہ داری پوری کر رہے ہیں اور وہ غیر مسلم ہے، پہلا حق مسلمان کا ہے آپ اس میں. لیکن جو مشرک ہوگا یا ایسا بے دین جو گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، ذہن میں رہے. اور ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کرتے ہوئے صرف جانور کی گردن پر چھری نہ چلائیں، اپنے اندر کا جانور بھی ماریں. ہم غلط خواہشات پر بھی چھری چلائیں. ہم اپنے یہ جو ارد گرد ہم نے بلا وجہ کی کچھ چیزیں ایسی ایجاد کر لی ہیں جن سے نفرتیں ہو رہی ہیں، ان پر بھی چھری چلائیں. تو غیر مسلم کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کتابی ہے تو گنجائش ہے، لیکن جو دوسرے ہیں اور وہ اسلام کے دشمن ہیں ان کو نہیں دیا جائے گا. جی امین شہیدی صاحب، آپ سے سوال یہ کہ کیا کسی مردے کے نام کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور مکتب اہل تشیع میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے کہ اس کا ثواب اس کو بھیجا جا سکتا ہے؟ سنت ابراہیمی ہے، بندہ کرے گا تو اپنی طرف سے کرے گا، یا اس ثواب میں کسی مردے کو شامل کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا پہلا سوال تھا اس کے جواب میں مکتب اہل البیت میں بھی یہی حکم ہے کہ آپ قربانی کے تینوں حصوں میں سے ایک حصہ اپنے ہمسایوں اور غریب غربا میں جب تقسیم کرتے ہیں تو اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی تفریق نہیں ہے،
बस दुश्मन ना हो, आप उनके दरमियान तकसीम कर सकते हैं। जहां तक किसी मरहूम के नाम पर और उसके ईसाल सवाब के लिए कुर्बानी का ताल्लुक है, तो कुर्बानी अगर सवाब का काम और सवाब की नीयत से है और आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर चुके हैं, आपने खुद अपनी तरफ से कुर्बानी कर दी है, तो आप उनकी नीयत से भी कर सकते हैं। और किसी मरहूम को अपनी कुर्बानी में अगर शरीक करना चाहे तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। जब आप एक जानवर लेकर कुर्बान करते हैं तो उसमें ये अगर आपने नीयत की कि ये जानवर मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम मरहूमीन की तरफ से कुर्बान कर रहा हूं, तो यहाँ पर भी जायज़ है, सवाब उन तक पहुंच जाएगा, कोई हर्ज नहीं है। ठीक, मुफ्ती साहब आप क्या समझते हैं? एक तो कट्टे की कुर्बानी के हवाले से मौलाना इब्तिसाम हिलाई साहब कहते हैं कि वो नहीं जायज़, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे बहुत सारे लोग कुर्बान करते हैं। इस पे आपका क्या नुक्ता नज़र है? देखें जी, उन्होंने मुझे तो नहीं मालूम कि किस बुनियाद पर ये कहा है, ना मैंने उनका सुना है। हमारे नज़दीक जो है वो बिल्कुल जायज़ है। इसके अदम जवाज़ की कोई हमारे सामने जो है वो दलील नहीं है। उसका जो है वो उम्र पूरी होनी चाहिए, जिस तरह गाय की है इसी तरह भैंस की या मतलब कट्टे की उम्र पूरी हो। तो हमारे नज़दीक तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि उसके अदम जवाज़ का फतवा दिया जाए। खुदा जाने मैंने उनका क्लिप नहीं सुना और ना मैंने जो देखा है कि किस बुनियाद पर उन्होंने नाजायज़ इसको करार दिया है। ठीक, आप तीनों मौज़िज़ मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुर्बानी के हवाले से जो मसाइल थे उन तामा हज़रात ने गुफ्तगू भी की, रोशनी भी डाली। हम तहे दिल से उनके मशकूर हैं, उन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला। ये वो सवालात थे जो आम तौर पर होते हैं और लोग जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए उन्हीं को एड्रेस करने की हमने कोशिश की। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।